حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ واقعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پوتے سالم بن عبداللہ کا. اور یقین جانیے اس واقعہ کو سن کے آپ کو ضرور بھی ضرور اپنی آخرت کی جو فکر ہے وہ ضرور بھی ضرور آپ کو پیدا ہوگی. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو دوران طواف اس کی ایک ایسے نوجوان کے اوپر نظر پڑی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن لباس کے حساب سے وہ مسکین اور غریب قسم کا نظر آ رہا تھا. تو اس پر خلیفہ وقت نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سالم ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پوتے ہیں. تو اس پر جو خلیفہ وقت تھا وہ بڑا حیران ہوا. تو آپ گئے اور جا کے حضرت سالم سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی حالت دیکھ کے مجھے بہت زیادہ ترس آ رہا ہے، کیونکہ میں آپ کے دادا حضرت سیدنا فاروق اعظم کا بہت زیادہ مداح ہوں اور میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری خدمت قبول کیجیے. معزز سامعین کرام، اس پر حضرت سالم نے کہا کہ دیکھیے اس وقت میں بیت اللہ میں ہوں، جو کہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ سے مانگتے ہوئے مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے. چنانچہ وہ جو بادشاہ تھا خلیفہ وقت، وہ خاموش ہو گیا اور حیران بھی بڑا ہوا، اور ساتھ میں اس نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ میں تو اب گھر جا رہا ہوں اور تم نے اس نوجوان کے اوپر نظر رکھنی ہے. جو ہی یہ بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو اور حرم پاک سے باہر نکلے تو اس نوجوان کو میرے پاس لے آنا. معزز سامعین کرام، حضرت سالم بن عبداللہ جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے اور حرم پاک سے باہر نکلے تو اس پر غلام نے کہا کہ اے نوجوان، آپ کو خلیفہ وقت نے یاد کی ہے، لہٰذا آپ چلیے خلیفہ وقت کے پاس. تو معزز سامعین کرام، حضرت سالم پھر عبد الملک بن مروان کی عدالت کے اندر پہنچ گئے. تو اس پر اس نے کہا کہ دیکھیے اس وقت تو آپ اللہ کے گھر میں تھے اور آپ نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو اب اس وقت آپ بیت اللہ کے اندر، آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، لہٰذا اب آپ مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں، اور آپ کی یہ خدمت کرنا یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا. معزز سامعین کرام، اس پر حضرت سالم کہنے لگے بادشاہ سلامت، دیکھیے آپ میری کس قسم کی مدد کرنا چاہتی ہیں؟ دنیا کے حساب سے مدد کرنا چاہتی ہیں یا آخرت کے حساب سے مدد کرنا چاہتی ہیں؟ تو اس پر وہ جو خلیفہ وقت تھا اس نے کہا دیکھیے جو آخرت ہے وہ تو میری بس کے اندر نہیں ہے، وہ میری دسترس کے اندر نہیں ہے، لیکن جو دنیا ہے یہ تو میری پہنچ کے اندر ہے. آپ بس مجھے بتائیں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی میں آپ کی ضرورت وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. معزز سامعین کرام، اس پر حضرت سالم بن عبداللہ نے خلیفہ وقت کو ایک ایسا زبردست قسم کا جواب دیا کہ جس پر وہ خلیفہ وقت کا جو دماغ تھا وہ چکرا کے رہ گیا. حضرت سالم کہنے لگے دیکھیے اے خلیفہ وقت، اے امیر المومنین، آج تک میں نے دنیا بنانے والے سے دنیا کا کبھی سوال نہیں کیا، تو بھلا میں آپ سے کیسے سوال کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. بس آپ نے یہ الفاظ کہے اور بادشاہ سے، خلیفہ وقت سے اجازت طلب کی اور حرم پاک کی گلیوں سے ہوتے ہوئے آپ اپنے گھر کو چلے گئے. معزز سامعین کرام، اس طرح ایک نوجوان نے خلیفہ وقت کو ایک بہت زبردست پیغام دیا کہ اس دنیا کے اندر رہ کر ہم نے دنیا کے اسباب یا دنیا کے ساز و سامان کی طرف نظر نہیں کرنی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو سوچنے والی بات یہ معزز سامعین کرام، کیا ہم بھی اپنی آخرت کی تیاری کر رہی ہیں یا تیاری نہیں کر رہے؟ اگر تیاری کر رہی ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر تیاری نہیں کر رہی ہیں تو ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں ضرور بھی ضرور وہ سوچنا ہوگا. اللہ اکبر. تو معزز سامعین کرام، بس اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو. امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.